سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ امریکہ کے دباؤ کے باوجود عمران خان کو جو 14 سال کی سزا سنائی گئی، اس سے امریکہ کو یہ میسج چلا گیا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے کہ آپ جو مرضی کہتے رہے، جو ہم چاہیں گے وہی اس ملک میں ہوگا۔ جن لوگوں کے خیال میں یہ بات ہے کہ عمران خان کو امریکہ جو ہے وہ کسی طرح رہا کروا لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی سزائیں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ تو آپ سب کے علم میں ہے کہ جعلی طریقے سے دی گئی ہیں، 2 نمبر طریقے سے دی گئی ہیں۔ یہ جو جج ہے جس نے سزا سنائی، اسے بھی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جج بننے کے لائق نہیں ہے، اور جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ جج لگے ہوئے ہیں۔ خیر، اب امریکہ کو ایک چیلنج دے دیا گیا کہ جناب آپ جو مرضی کریں، ہم عمران خان کو رہا نہیں کرنے والے۔ دوسری طرف ہمارے جو بھی طاقتور لوگ ہیں جن کے قبضے میں پورے سسٹم ہے، پورا ملک ہے، وہ سر چھوڑ کر بھی بیٹھے ہوئے اور مختلف رائے ایک دوسرے کو دے رہے ہیں کہ اب ان حالات سے بچا کیسے جائے۔ کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ اسے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے، کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ دباؤ ڈالا جائے اور یہ باہر آ جائے اور خاموشی کے ساتھ باقی 3-4 سال گزارے۔ کوئی مشورہ دے رہا ہے کہ اگر اسے جیل میں کچھ ہو گیا تو عوام نے ہمیں نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی ایک جو چیز ہے نا، یہ آپشن بھی جو ہے اس وقت زیر غور ہے۔ اگر قدرتی موت بھی عمران خان فرض کرے جیل میں مر جاتا ہے تو ان کے لیے پھر پاکستان میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، جو آج کل جعلی طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلایا جا رہا ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اب امریکہ میں کیا ہوگا اور پاکستان میں کیا ہوگا، آپ سب کے علم میں ہے کہ میں نے کئی پروگراموں میں بتایا کہ امریکہ کے لیے معمولی کیس ہے کسی کو بھی ضیاء الحق کے پاس بھجوانا یا بھٹو کے پاس بھجوانا، ان کے لیے اتنا بڑا کھیل نہیں ہے، اور اسی پہ عمل ہونا۔ آپ دیکھیں گے جو بھی طاقتور لوگ ہیں اس وقت پاکستان کے، جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے، امریکہ ان کا کرے گا بندوبست۔ وجہ سن لے اس کی، میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ پاکستان آپ سب کے علم میں ہے کہ جس طرح چلایا جا رہا ہے۔ آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پی آئی اے کے بعد ریلوے کو بھی بیچنے کا پروگرام بن رہا ہے، اسٹیل مل بیکی، ہر چیز بیکی، اور پھر قرضے بھی لیے جا رہے ہیں، اور قرضوں کے ذریعے ان کی تنخواہیں ملتی ہیں، قرضوں کے ذریعے ان کا سسٹم چلتا ہے۔ امریکہ کو آنکھیں دکھانی اتنی آسان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آ کے یہاں پہ دعوے کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہم لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ نہ تو پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوتے، نہ پاکستان کے سیاستدانوں کے فیصلے پاکستان میں ہوتے، نہ ہماری عدالتیں اس قابل ہے کہ وہ کوئی فیصلے کر پائیں۔ امریکہ کے صدر جیسے ہی حلف اٹھائیں گے، اگلے چند دنوں میں آپ کو رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے، ملنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح پاکستان کی جو سیاست ہے وہ فوری طور پر تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی۔ عمران خان کے متعلق لوگ میرے سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کوئی ڈیل کرے گا۔ ہمارے کئی لوگ ہمارے ساتھ پروگرام بھی کرتے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ شاید عمران خان آہستہ آہستہ کمزور پڑ جائے اور وہ کوئی سمجھوتا کر کے اپنی جان چھڑا لے، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ عمران خان کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر جیل میں بیٹھ کے بھی میں اپنی زندگی باقی کی گزار لیتا ہوں، لیکن اس قوم کو جو شعور، جو سمجھ دے دی گئی ہے، فرض کریں عمران خان اس دنیا میں نہیں رہتا، جتنی دنیا آئی سب نے جانا بھی ہے، اس کے بعد اس قوم میں انقلاب کی جو خواہش ہے شاید وہ دوبارہ جنم لے، جو ابھی تک جنم لیتی ہے، لیکن کیونکہ فرعونیت ہے وہاں پہ۔ ہم جج بھی کہہ رہے ہیں ہمارے وہاں کے کہ یہاں پہ فرعون ہے حکومت میں، اشارتاً وہ بتا رہے ہیں، کھل کر بات نہیں کر رہے۔ پھر ایک جج نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ تو وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اگلا وزیر اعظم کب اور کس وقت تبدیل ہو جائے۔ تو یہ کون بدلتا ہے وزیر اعظم؟ نہ تو عوام کی خواہش کے مطابق، یہ آپ کو ویسے ہی ایک اشتہاروں میں ملتا ہے کہ
عوام کی خواہش کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، اور جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی تقریریں کرتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں۔ آج ہی میں خواجہ سعد رفیق کا سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا جی نہیں خواجہ آصف کا، کہ جناب جب تک آپ صحیح راستے سے نہیں پارلیمنٹ میں پہنچیں گے اس وقت تک یہی حالات رہیں گے۔ اور سب سے بڑا بے شرم انسان یہ ہے، یہ خود ہر دفعہ غلط طریقے کے ساتھ وہاں پہ پہنچتا ہے۔ اس کے پاس خود اتنے ووٹ نہیں ہوتے کہ یہ پہنچے، پہ اوپر سے یہ وہاں پہ فون کرتا ہے اور وہاں سے اس کی منظوری آتی ہے، جہاں سے سب کی منظوری آتی ہے۔ مریم کے بارے میں بے شمار ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، جو میرا خیال ہے کہ ویسے اگر آپ کہیں تو اچھی چیز نہیں ہے، اخلاقی طور پہ بھی اچھی نہیں ہے، مگر کیونکہ جو کریکٹر ہوتا ہے انسان کا اسی کی وجہ سے پھر لوگ اپنی رائے جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں۔ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ کس طرح وزیر اعلیٰ بنی، اس کا چاچا کس طرح وزیر اعظم بنا، اور جب سے یہ یہاں پہ اقتدار میں آئی ہیں ان کے کوئی ایسے ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے کہ پہلے تو مرنے لگے تھے سارے A to Z سب بیمار ہو گئے تھے، اب بالکل یہ ٹھیک ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان وزیر اعظم بنے نہ بنے، مگر کچھ چند ایسے لوگ ہیں جن کو میرا خیال ہے کہ اپنی فکر کرنی چاہیے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ پنگا لے رہے ہیں وہی آپ کو پالتے ہیں، اور پالتو کی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے کسی طرح بھی آنکھیں دکھائے یا اس کے فیصلوں کا احترام نہ کرے۔ اسی طرح یہ جیسے گھر میں آپ نے ملازم رکھے ہوں اور ملازم کو آپ نے جو حکم دینا ہے، جو کہنا ہے، اس نے وہی کرنا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی چیز ایک ہے کہ شاید بعد میں کہا جائے جناب کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اسی پہ ہمارا ملک چل رہا ہے۔ کبھی بھی ہم نے کسی ایسی چیز سے سبق حاصل نہیں کیا جس طرح پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، لیکن ہم نے سبق حاصل نہیں کیا۔ حالات اندرونی یہ ہے کہ زبانی کلامی آگے ہم روزانہ لوگوں کو دلاسے دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں پروجیکٹ چلنے والا ہے، ہمارا فلاں پروجیکٹ چلنے والا ہے۔ جو پروجیکٹ چلاتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کتنی دیر چل رہا ہے، کب تک یہ چلے گا، کیونکہ جو اوپر بیٹھا ہوا چلانے والا اس کو اپنا نہیں پتا کہ صبح میں نے ڈیوٹی پہ آنا ہے یا نہیں آنا۔ کسی کو کسی پہ اعتبار نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ سسٹم جو ہے وہ جب جھوٹ پہ چلتا ہے، اور جھوٹ فریب اسی کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے۔ کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ یہ حرام خور جو بیٹھے ہوئے ہیں 80 سال کی ان کی عمریں ہو گئی 75 سال کی، اس عمر میں جا کے انسان کو کوئی نہ کوئی خدا خوفی آ جاتی ہے، کوئی شرم ہی آ جاتی ہے، یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود کیونکہ خون میں ملاوٹ ہے، گندا خون ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ لوگ منہ مارتے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ دنیا میں آیا، اور دنیا کے لیے یہ مشکلات پیدا کی۔ پاکستانی جو آج بھی دیکھ رہے کس سال میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، خواتین بھی اب چوکوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی مزدوری کے لیے ہمیں لے جائے، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے نعرے یہ ہے کہ پاکستان میں گولڈ نکل آیا ہے، اتنا سونا وہاں نکل آیا، اتنا سونا وہاں نکل آیا۔ اس غریب عوام کو کیا اس سے دلچسپی ہے؟ یہ تو آپ کے لیے ہے نا، یہ ملک آپ کا۔ آج وہ کہہ رہا تھا فضل الرحمان کہ جناب یہ ملک جو ہے اسے ہم ٹھیک کریں گے، اس میں اس طرح نہیں چل سکتا۔ تو آپ کے لیے تو ملک ٹھیک ہی ہے نا، وہ تو غریب عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ نے کدھر سے ٹھیک کرنا؟ آپ کے پاس اتنی جرت ہے کیونکہ آپ لوگوں نے تو خراب کیا ہوگا سارا سسٹم، اور اس خراب کی وجہ سے آپ کا سسٹم ٹھیک چلتا ہے۔ جب یہ ملک کا سسٹم ٹھیک ہو گیا تو آپ کا سسٹم جو ہے اس کا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جتنی دیر تک گاڑی کھینچی جاتی کھینچتے جاؤ، جب دیکھی جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں ات خدا دا ویر ہوتا، ایسی حالت انہوں نے ملک کی کر دی ہے، قوم کی کر دی ہے کہ کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کدھر جانا ہے، کون سی منزل ہے۔ یہ کامرس میں لوگ لکھتے ہیں کہ قوانین نہیں ہے، وہ بھائی قوانین کا تو سب سے بڑا سیاپا ہے۔ قوانین ہو تو پھر پتہ ہو سب کو کہ آگے کسی نے کسی سے سوال کرنا ہے،
جب پتا ہے کہ سب کے ہم نے پاؤں باندھ دیے، سپریم کورٹ کے بھی عدالتیں جو ہے وہ بے بس کر دی ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ راستے جو بنائے جا رہے ہیں یہ آنے والی نسل کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ مریم بعد میں وزیر اعظم بنے گی، بلاول بنے گا، وہ مریم کا بیٹا ہے جو جنید کیا نام ہے اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ سارا سسٹم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہو۔ تو باقی یہ خواجہ آصف، اس کی اولاد خواجہ سعد رفیق، یہ پالتو کتے ہیں، ان کو جس طرح مرضی یہ استعمال کرتے رہے سیاستدان۔ دیکھ رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے، یہ کوئی ان کی جرت نہیں ہے کہ کوئی اپنے فیصلے کر سکے۔ یہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی کوئی جرت نہیں۔ وہ سینٹ کا وہ کیا نام ہے، وہ جو وزیر اعظم تھا یسر رضا گیلانی، اس نے آرڈر جاری کی ہے اعجاز چودھری کو سینٹ میں لے آئے، وہ جیل میں ہے، اس کے آرڈر اس نے کہا مٹی ڈالو، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا چل دفع ہو، تیری اوقات کیا ہے۔ تو سب چور ہے، کسی کو کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ دے دے نہ دے دے، جو اوپر سے آنا ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور اس کے گینگ کی طرف سے، وہی آپ نے کرنا، باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کی کوئی اوقات نہیں۔ آپ جا کے چیک کر لیں جس طرح مرضی کر لیں۔ ابھی بڑے اہم دو آج پروگرام ہے، وہ بھی دیکھیے گا، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔